باركة الفاتحة. يا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد أحد واحد پروردگار عالم، آپ مومن مومنات کا یہاں چل کر آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور سوائے غم حسین کی آپ کو کوئی دوسرا غم نصیب نہ فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات یہاں حاجت لے کر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوئے ہیں، ان کی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، خصوصاً ذوالفقار شاہ صاحب کے لیے کہا گیا ہے، یہ دیگر جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین تجھے اس محرم کی اس آخری شب کا واسطہ، حسین کی مصیبت کا واسطہ، زہرا کے گھر کے اجڑنے کا واسطہ، پروردگارہ ان کو اولاد نوری عطا فرما۔ پروردگارہ میری قوم کے جوان بزرگ بچے جو کسی جرم کے بغیر ظالموں نے قید میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں تحریک حسینی چل رہی ہے اس کو کامیاب و کامران فرما۔ جہاں جہاں عزا کے جلوس نکل رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں، پروردگارہ ہر سازش، ہر ظلم، ہر بربریت اور ہر یزیدی سے اس جلوس حسینی کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ محمد علیہ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، ان مسافروں کا واسطہ جن کی آج آخری رات ہے، ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء کو صحت و سلامتی، ان کی زندگیاں دراز فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک اور مومن نے مجھے گزارش کی ہے بار بار، پروردگارہ تجھے جناب سجاد کی مجبوری کا واسطہ اس مومن کی مجبوری مشکل کو آسان فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، مل کے صلوات پڑھا لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ کافی مومنین مومنات تشریف فرما۔ عارضی چین نہیں ہوتا۔ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اور اپنی طرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، عارضی چین نہیں ہوتا، اور ہر بشر حق کا زائن نہیں ہوتا۔ عارضی چین نہیں ہوتا، اور ہر بشر حق کا زائن نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے سجدے پہ نہ بھول جانا، ہر کسی کے سجدے پہ نہ بھول جانا کہ ہر نمازی حسین نہیں ہوتا، اور خودی نہ چھین سکا بے خودی نہ چھین سکا۔ آزادی جو ہے نا، حریت پسندی جو ہے، خودی نہ چھین سکا بے خودی نہ چھین سکا، اور حسین سے کوئی سنجیدگی نہ چھین سکا۔ اور یزید مر بھی گیا، حسین زندہ ہے۔ یزید مر بھی گیا، مٹ بھی گیا، اور حسین زندہ ہے۔ یہ شہید اعظم ہے، کوئی زندگی نہ چھین سکا۔ لنتر سلوات اور تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار۔ شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار۔ شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ جب تک رہے گا خدا، جب تک رہے گا خدا رہے گی حسینیت، جب تک رہے گا خدا رہے گی حسینیت۔ کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ جب تک خدا رہے گا، یزیدی صبح شام مومنین پہ حملے چھپ کر رہے ہیں، لیکن جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔
تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، ہم رہیں یا نہ رہیں حسینیت رہے گی۔ یہ چراغ اللہ نے جلایا ہے، اس کو اللہ بلند رکھے گا، اس کا وعدہ ہے قیامت تک کے لیے، جب تک رہے گا خدا رہے گی حسینیت۔ کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی، اور اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے، اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے، ارے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے۔ بسم اللہ، اسلام سو رہا تھا۔ آج زمانے میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو ابو طالب کا خون ہی تھا۔ اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے، پھر سنو، اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے، ارے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے، اور مخلوق کو اس کی سمت جھکایا حسین نے، اور مخلوق کو اس کی سمت جھکایا حسین نے، اور کعبے کو لائق تعظیم بنایا حسین نے، اور کعبے کو لائق تعظیم بنایا حسین نے۔ اور جو بھی دشمن حسین علیہ السلام ہے، جو بھی منکر حسین علیہ السلام ہے، اس لطفہ حرام پہ حج بھی حرام ہے۔ اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے، ارے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے، مخلوق کو انسانیت کو جھکایا اس کی طرف تو حسین نے، اور کعبے کو لائق سجود بنایا حسین نے۔ آج تو بڑی دشمنیاں حسین سے ہو رہی ہیں، جو بھی دشمن حسین علیہ السلام ہے، اس نطفہ حرام پہ حج بھی حرام ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد کی دعوت۔ مجلس دی کھولی دے واسطے، بیمار مؤمنین و مومنات دی شفاعت دے واسطے، گناہان کبیرہ و صغیرہ دی مغفرت دے واسطے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مجلس دی حقیقی وارث اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام دی آمد دے واسطے بلند تر صلوات۔ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مفرج الہم والغم۔ سبحان اللہ۔ فرجا ہمانا وغمانا یا اللہ، پھر بھی صلوات۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس۔ بلاترین صلوات۔ اور دیگر صلوات۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا ہے و نعم النصیر۔ اف
أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر پھر بھی صلوات اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سبحان اللہ منتخبين المظلومين ثم الصلاة والسلام على حسن المعصوم المظلوم المسموم وعلى حسين المعصوم مظلوم المقتول الغريب کربلا جوانوں نوجوانوں بزرگوں میری ماما بہنوں سوال پیا کرنا زہرا دا لال ایڈا امیرا سردار جنت دا سردار حسین غریب کیویں ہویا مودی کر دی جڑے رومن دے واسطے آئے ہو سن دے راندے ہو حسن امیرا حسین غریبا کیڑے ویلے زہرا دا لال غریب ہویا ہے تواڈے تے میرے مفہوم وچ غریب اون کو آدن جندے کول چنگے کپڑے نہ ہون اور رومن والیو غریب تو اوندے جندے کول چنگے کھانے نہ ہون حسین دے کپڑے تا جنت تو آدے آئے حسین دے کھانے بطول پکان دے آئے زہرا دا لال غریب کیویں ہویا ہے کربلا دا میدان اشور دی دیگر جدا غازی لے گیا ہے اکبر ٹر گیا ہے قاسم دی لاش دے ٹکڑے ہو گئے ان غریب آیا ہے خیمے آدھے بہن میں کو میڈا سرمایہ دے ہتھاں تے چایا اس 6 ماہ دے لالوں دشمنوں دے سامنے آیا ہے پہلے وحدہ لا شریک دے نال مخاطب ہویا ہے سید اللہ دی بارگاہ اصغر نو ہتھاں تے بلند کر کے آدا ہے میں آخری ترکاں گنے آیا تے میرے جنس حوی نایاب بول ابراہیم اسماعیل کو ویسی اج اسماعیل دکھائے سیدہ دے تینڈی خدمت وچ ہن پیش کریں دا اتے 6 مادہ مہتابے ایکو ماں اکھے آئی ہو ڈسی حاجرہ کو وہ میری ماں دا نام رباب آوازہ
کرا میں لکوری پردہ رو نہ لے نہ میں پڑھن نال مرنا ہے نہ تسا سنن نال مرنا ہے تیرے آنکھن تے میں والے پردہ تے کوئی روے یا نہ روے او چا منگو دوا شالا قتل دے ویلے دی پیو دے کول نہ ہو آواز آندھی ہے میں آخری ترکاں گر آیا او کھاوے لائی حسین تے میڈے جن زمین نایاب سیدہ دیبول ابراہیم اسماعیل کو ویسی آج اسماعیل دکھائے غریب اللہ دے بڑے کیا دائیں تینڈی خدمت وچ انہیں پیش کرے دا تے اتے کم سن محتابے سیدہ دے کو ماں آکھے آئی ہو ڈسی حاجرہ کو وہ میری مادہ نام رباب جیڑی آدھی آئی جال جال ماری میں تاراج کے کھڑایا میں کوئی نہیں جیڑی آدھی آئی جال جال ماری میں اب کھیر سوک گیا غریب اسکر نو لے کے فوجن دے درمیان ہے میرا امام فرمائندہ دے واسطے پانی جدا پانی دا نا آیا ہے تیر تے تلوارا ڈے پیان کھولے تے اللہ لعنت کرے نو بلایا نے بلا کے اس تیر کمان جدا کچی آئے زور لایا اس تیر ڈے پہ آئے ایک نہیں دو نہیں ترے تیر جدا ڈٹھین لائنہ دن کھولے بڑا بہادر ہے بڑا تیر انداز ہے تیرا تیر کیوں ڈے پہ ہے جتنا ظالم رونا ہے رو کے آتا ہے جتھے میں بیٹھا اتھے باویں آدھر ہویا کیا یاد ہے سامنے علی کناتے اللہ جانے جی ماں ہے یا دی بہنے وہ نکے نکیا تو بن گیا دیے نمار وہ میرا چاہ مہینے آدھائے جزاکم اللہ اجرکم علی الزہراء قبلہ بات الفشاد دوبارہ تک بسم اللہ میارے حسین چھوڑے چھوڑے اللہ تعالیٰ شرم کر کے نہ رونا کرو اے میں رویا کرو جی میں یارہ دی رات علی دیا دیا رویا ہے توڑے جتنا ظالم آئے شکی القلب آئی رو پہ آئے رو کے آدھائے ظالم جتھے میں بیٹھا اتھے تو ہوئے آدھائے کیا ہوئے آدھائے جدا میں تیر کمان چکیندہ اصغر دے گلے دا نشانہ گردہ ارادہ کردہ جو تیر چھوڑا سامنے علی کنات لڑ ہٹ میں دے اللہ جانے اس دی مائے یا بھینے سرد قرآن رکھے آدھیے جھال جھال ماری جزاکم ربکم اما بعدو قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وصدق الصادقین قل لا اسألکم علیہ اجران إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد مولا کائنات و سوائے غم حسین دے کوئی دوسرا غم نہ بھی کھائے بڑی اوکھی جی رات مومنین تو سادات تو سا ڈٹھا اسی میں نے آج امامہ سر پہ نہیں رکھا ہے کیونکہ آج وہ رات ہے کہ رسول کا امامہ لے چکا بہت مشکل رات بہت مصائب و درد اور کرب والی رات میں سیدوں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پورا سال جس طرح کے جی چاہتا ہے کھانے کھاؤ جس طرح کا جی چاہتا ہے سو جاؤ جا کے دنیا کے کاموں میں رہو لیکن آج اس رات سے لے کر
شام غریباں تک دنیا کو بھول جاؤ. بس مومن کے قلب میں قبر حسین ہوتی ہے نا, تمہارا اٹھنا بیٹھنا حسین کے نام پر ہو جائے, اور یہ پتہ چلے کہ آج ہمارے گھر سے رسول کے بیٹے کا جنازہ نکلنے والا ہے. مومنات جو پردے میں ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ کوئی زینت, کسی قسم کے کوئی لباس ایسے نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ہم زہرا کے لال کے عزادار بن کر یہاں آئے نا, اور ہمیں کل اپنے سروں میں خاک ڈالنی, اپنے گریبانوں کو چاک کرنا ہے, اور ہمیں دنیا کی کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. بس ایک رسول کے اس نواسے کا نام یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یہ آواز آپ کی ہونی چاہیے. انشاءاللہ آج کی رات کے حوالے سے بھی گزارش کروں گا, آج کوئی فضائل نہیں پڑھوں گا, چند گزارشات آپ کی توجہ کی سماعت کی نظر کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ پیغمبر رسول نے فرمایا, حدیث ہے میرے مولا کی, حسین منی و انا من الحسین. دیکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آیہ مجید آپ سن چکے ہیں, بار بار سن چکے ہیں, آپ کے بچوں کو بھی اس کا ترجمہ یاد ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ تم میری اہل بیت سے محبت و مودت رکھو. تو میرے محترم, آج یہ جو شہادت عظمیٰ جس کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں, یہ اصل میں رسول کی شہادت ہے, کیونکہ سردار الانبیاء تھے, اور اگر طبی موت سے دنیا سے چلے جاتے تو وہ انبیاء جو امت نے آروں سے چیرے, جی ظلم و بربریت کے ساتھ آگ میں ڈالے, ان کا مقام بڑھ جاتا. تو یہ اصل میں حسن اور حسین کی شہادت جو ہے, ایک کی زہر کے ساتھ اور ایک کی تلوار کے ساتھ, یہ نبی کی شہادت ہے. اسی لیے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین. یہ تو آپ سب جانتے ہیں, ہم سب کے رشتے بھی ہوتے ہیں. نانا سے نواسا ہوا کرتا ہے, نانا سے نواسا, یہ سب کے رشتے ہیں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں. کبھی نانا نواسے سے بھی ہوا, جی نانا نواسا سے نہیں ہوتا, نواسا نانے سے ہوتا ہے. لیکن حسین نے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں شریعت لے کر آیا ہوں, جب میرے دین کو خون کی پیاس لگے گی نا, تو یہ اکبر اصغر آن و محمد کو قربان کر کے, حتیٰ کہ اپنا گلا 13 ضربوں سے کٹوا کے میرے دین کو محفوظ کر لے. اس لیے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. آپ نے اپنے فضائل بھی سنے, آل محمد کے فضائل بھی سنے, بہت سارے ذکر و اذکار آپ نے سنے, اور یہ تجدید عہد ہے, جذبہ قربانی ہے ان سے محبت, اور ان کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت میں, قبر میں, حشر میں, ہر منزل پر عزادار کے ساتھ ساتھ مولا کی شفاعت رہے گی. حتیٰ کہ جو بھی مرتا ہے, حارث ہمدان کو میرا امام فرماتے ہیں کہ یا حارث ہمدان, اگر کوئی مشرق میں مرے تب بھی میں وہاں پہنچتا ہوں, اگر کوئی مغرب میں مرے تب بھی میں علی وہاں پہنچتا ہوں, مومن مرے تب بھی جاتا ہوں, منافق مرے تب بھی جاتا ہوں. امام فرماتے ہیں مولا یہ تو سمجھ آ گئی کہ مومن مرے تو آپ جاتے ہیں, منافق کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ فرمایا مومن کی جا کر جان کنی کی منزل کو آسان کرتا ہوں, اس کی روح کو, اس ملک الموت سے یہ کہتا ہوں اس کی روح کو اس طرح قبض کر جیسے پھول سے خوشبو. اور جب منافق اور اس دشمن خدا اور دشمن اہل بیت کے پاس جاتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں اس کی روح اس طرح قبض کر جیسے ململ کا کپڑا کسی یعنی ان خاردار درخت پہ ڈال کر ایک دم کھینچ لیا جائے. مومن کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اور منافق کو دوزخ کا عذاب سناتا ہوں. تو خوش قسمت ہے ان کی محبت, اور اس محبت کو ہمیں قائم و دائم رکھنا ہے, اپنے نسلوں تک اس کو باقی جاری و ساری رکھنا ہے. یہ آج ہم ہیں, کل ہماری نسل ہوگی, تو ہم اس طرح کی بنیاد رکھیں, اس طرح کا مضبوط, یعنی وہ اس محبت اہل بیت کی بنیادوں کی طرح مضبوط کریں کہ آنے والی دیواریں اس پر کھڑی ہو سکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج شب عاشور ہے,
اور گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ رکھا تھا، وہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث تھی کہ جو بھی میرے حسین کی زیارت کرے گا 70 حج مقبولہ کا اس کو ثواب ہوگا۔ تو صحابہ نے پڑھ کر کہا یا رسول اللہ 70 حج مقبولہ؟ پیغمبر نے فرمایا 1700 حج مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ پہلے پیغمبر نے فرمایا 70، پھر فرمایا 1700، پھر پوچھ یا رسول اللہ اتنے حج مقبولہ؟ فرمایا نہیں 70,000 جی 70,000 حج مقبولہ کا ثواب ہے ایک بار حسین کی زیارت کو جانا۔ اب یہاں سوال پیدا اٹھتا ہے، نوجوان نسل یہاں موجود ہے، بہت سارے سوال ذہن میں اٹھتے ہیں کہ آج ایک کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا پیسہ چاہیے، کتنی مشقت ہے، جان وہاں چاہیے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ 70 وہ اس کا بھی پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا۔ اور یہ آپ سب نے سنا ہوا کہ امام سے پوچھا گیا کہ اس دفعہ حج پر بڑے حاجی ہیں، چوتھے امام نے فرمایا اگر دیکھنا ہے تو ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب دیکھا تو 3 یا 4 لوگ حج کر رہے تھے، باقی کوئی بندر کی شکل تھا، کوئی سور کی شکل تھا۔ تو حج مقبولہ کس کا قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ گارنٹیڈ شدہ قبول ہے جو زیارت حسین کرے گا۔ اور ہمارے ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں علامہ ہلی، اہل اللہ مقامہ، خدا کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ 9 سال کی عمر میں مجتہد تھے، بڑے بڑے ان نے کارنامے انجام دیے، دشمنوں کے دربار میں جا کر حق کے فیصلے سنائے اور اپنے آباء و اجداد کا تعارف، حسین کا تعارف کرایا۔ بہت متقی، بہت پرہیزگار، اتنے بزرگ 9 سال کی عمر میں اتنے بزرگ ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے سجدے کرتی پھرتی ہے، جھکتی پھرتی ہے، سلام کرتی پھرتی ہے، اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم ان کی خدمت میں پہنچ سکیں، ان کی زیارت کر سکیں۔ جب ان نے یہ روایت پڑھی، توجہ میری طرف رہے، سب کی توجہ ہے، ایک درود آل محمد پر بھیجیں۔ قبلہ خود تعریف فرماتے ہیں کہ جب میں یہ روایت یہ پڑھی کہ زیارت حسین کا پیغمبر نے فرمایا 70,000 حج مقبولہ کا ثواب ہے، تو میرے ذہن میں تھوڑا سا سلسلہ آنے لگا، پروردگارا تیرا حج کتنا مشکل ہے، زیارت حسین کتنی آسان ہے جی، اور رسول فرما رہے 70,000 حج، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ ہلی نے یہ سوچا۔ اب اس دور میں اور آج کے دور میں بھی مجتہد اس کو کہتے ہیں، اور یاد رکھنا تقلید بہت ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر عمل نہیں بنتا۔ یاد رکھنا اصول دین میں عقیدہ ہے، اس میں تقلید نہیں ہے، یاد رکھنا۔ توحید پہ عقیدہ رکھنا ہے، عدل پہ عقیدہ رکھنا ہے، نبوت پہ عقیدہ رکھنا ہے، امامت و قیامت پہ، ملائکہ پہ، قرآن پہ، کعبے پہ کیا ہے؟ عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ ہیں اصول، اور فروع وہ ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، تولی اور تبرہ، ان پر آپ کو تقلید کرنی ہے۔ اگر تقلید کوئی فرد ابھی تک نہیں کرتا تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا بڑا سخت عمل ہے یہ، آپ پر فرض ہے کہ آپ 3 طرح کے یعنی لوگ ہیں۔ اگر تقلید کو سمجھنا ہے تو بالکل مختصراً میں آپ تک پہنچاتا ہوں، بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ ایک وہ انسان ہے جو اتنا عالم ہو جائے کہ وہ حدیث اور قرآن کو سمجھ کر وہاں سے کچھ اخذ کر سکے، وہ تقلید نہ کرے، اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ اور دوسرا ہے جو مجتہد ہوتا ہے جی، مجتہد وہ ہے جس کی لوگ تقلید کریں گے، وہ مرجع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے مقلد، ایک ہے تقلید کرے گا، ایک ہے تقلید نہیں کرے گا، لیکن وہ اس مقام پر اتنا علم ہے اس کے پاس کہ وہ خود حدیث اور قرآن سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ اگر آپ وہ اس مقام پر نہیں ہیں تو پھر آپ کو کسی نہ کسی عالم کی تقلید کرنی، چاہے وہ آغا سستانی ہوں، آغا خامنائی ہوں، آغا حافظ بشیر ہوں، بر آپ کو اس کی تقلید کو بیعت کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تقلید بیعت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا جیسے ہمارے بھائی
بیعت مسجد میں لیا کرتے ہیں، یہ ہم اس پیر صاحب کے مرید ہو گئے، ہم اس کے مرید ہو گئے، بیعت دے دی، اب آپ بس ہمارے آرڈر پہ آپ پابند ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ چیز نہیں ہے۔ تقلید یہ ہے کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں تیسری اور چوتھی میں شک ہو گیا تو کیا کریں، روزہ اتنا بجے اگر کھولیں گے تو اس کا کیا ہے، چاند کے حوالے سے یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں عبادات کے اندر، ان میں جہاں بھی کمی یا کسر ہے تو آپ کو اپنے عالم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہر محدث کی توضیح ہر زبان میں موجود ہے، ان کے فون نمبر، ان کے نمائندے موجود ہیں۔ یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ آرڈر کس کا ہے؟ یہ امام زمانہ کا۔ امام زمانہ جب غائبت میں جا رہے ہیں تو اپنے نمائندے چھوڑ کر گئے۔ اس کے بعد امام نے خود یہ اعلان کروا دیا کہ اب ہمارے نمائندہ کوئی اس طرح ہم نامی اس کا نام نہیں بتائیں گے کہ فلاں ہمارا نمائندہ ہے۔ اور نواب اربع آپ نے سنا ہوگا جو 4 امام کے نائب گزرے ہیں ان وقتوں میں، پھر امام نے فرمایا جو عالم ہوں گے وہ ہمارے یعنی نمائندے ہوں گے۔ اور جس دور میں ان علماء کو یعنی مجتہد کو اگر کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو وہ امام زمانہ کی نماز 2 رکعت پڑھ کر ان سے استغاثہ کرتا ہے اور امام اس کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آج بھی یہ ہے آپ کی زندہ قوم ہونے کا ثبوت، جن کا ہادی آج بھی زندہ اور سلامت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ آپ امام کے ماننے والے اور اس دین کے ماننے والے ہیں جس کو خدا نے قیامت تک کے لیے قائم رکھنا ہے۔ تو تقلید بہت ضروری مسئلہ ہے، اگر کسی نے نہیں کی تو تفصیل سے اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے اور تقلید آپ کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح خمس کا جو مسئلہ ہے اس کو مد نظر رکھیے گا۔ اگر ہم دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرتے ہیں، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے بی بی کا حق کھایا، اور اگر ہم نے خمس نہ نکالا حساب کر کے تو اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لعنت اتنی سیانی ہے کہ جب آپ بھیجیں گے وہ پلٹ کر اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے۔ لہذا یہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70,000 حج ایک زیارت کا ہے۔ حج میں مخصوص وقت ہے، آپ کو مینا میں اتنا رکنا ہے، مزدلفہ میں اتنا رکنا ہے، اس وقت پر آپ کو قربانی کرنی ہے، اس وقت پر آپ کو گیٹیاں مارنی ہیں، یہ عمل کرنا ہے، بہت مشکل ہے۔ اور زیارت کوئی وقت نہیں ہے، رات 12 بجے چلے جائیں، صبح چلے جائیں، شام کو چلے جائیں، کسی دن بھی چلے جائیں، یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے۔ اور 70,000 حج، علامہ ہلی کے ذہن میں یہ سوال گھوما اور استغاثے کے لیے پروگرام بنایا۔ اس دور میں 40 جمعرات وہ جایا کرتے تھے ذریعے امام حسین کی زیارت کو، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، زیارت کرتے تھے۔ ان 40 جمعراتوں کے دوران ان کو امام کی طرف سے جواب مل جایا کرتا تھا۔ بات میرے سمجھ آئے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے بلند صلوات بھیجا علی محمد۔ اب قبلہ نے پروگرام بنایا کہ اس سوال کی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے امام کی مدد چاہیے، امام سے جواب چاہیے۔ تو یہ قصد کیا کہ ہر شب جمعہ کربلا میں کی جائے، 2 رکعت نماز پڑھیں، زیارت امام حسین کی کریں، اور 40 جمعرات تک مسلسل ہر جمعرات کو جانا ہے جب تک جواب نہیں ملتا۔ اب جب یہ ہلا ایک شہر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو زیارت کر آئے ہیں، ہلا سے گزرتی ہے گاڑیاں، ہلا کافی فاصلے پر ہے کربلا سے۔ اپنی سواری یعنی اس وقت کاریں یا جہاز یا وہ سلسلہ تو نہیں تھا، گھوڑے تھے یا اس طرح کی سواریاں تھیں۔ تو شب جمعہ کو دن کو یہ چلے کہ میں کربلا زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور ذہن میں سوال یہ ہے، قصد یہ ہے، جب علامہ چلے تو آپ جیسے جو مومنین تھے، چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا اگر علامہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ چلیں؟ تو ایک قافلہ بن جاتا تھا ہر شب جمعہ کو، اس طرح یہ آتے رہے۔ 40 شب جمعہ کتنے مہینے بنے گے آپ حساب کر لیں، 40 ہفتے آتے رہے، اسی نیت سے، اسی قصد سے کہ اس کا جواب ملے۔ اب جب آخری دفعہ آئے اس وقت تک جواب نہیں ملا تھا، کربلا میں آ کے زیارت کی نماز پڑھی، مظلوم کربلا کی زیارت کی، اور تھوڑا سا بندہ جب کوئی چیز کسی ذہن لے کر جائے اور نہ ملے
تو تھوڑی سی اس کی دل برداری ہوتی ہے, تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ کیا وجہ ہے, 40 آج آخری جمعرات ہے اور ابھی تک مجھے جواب بھی نہیں ملا. اب یہ ہوا کہ زیارت کی مومنین ساتھ ساتھ ہیں, واپس پلٹ رہے ہیں رات کو. کربلا کی حدود سے گھوڑے نے اگلے 2 قدم باہر رکھے, 2 ابھی اندر ہیں. دیکھا سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے. اور عرب میں یہی تھا, جیسے آج آپ گاڑیاں اور بائکیں چلا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں, گزرتے ہیں, تو اس طرح دیکھا کوئی سواری آ رہی ہے, وہ بھی کوئی مسافر ہوگا, کربلا جا رہا ہے, کہیں جا رہا ہے. سوار آ رہا ہے جس کا گھوڑا بالکل سفید ہے اور بڑا نورانی ہے, خوبصورت جوان ہے. تو پاس سے گزرا تو علامہ نے سلام دیا. انہوں نے کہا وعلیکم السلام, میرا بھی تم پر سلام. اور بس گزرتے ہیں, ایسے آمنا سامنا ہوتا ہے اور وہ جوان پوچھتا ہے کہ ہلی کہاں گئے تھے؟ کہا مولا کی زیارت کو. اچھا پریشان لگ رہے ہو؟ وہ سوار جوان کہتا ہے کہ ہلی تم پریشان لگ رہے ہو. کہا بس تھوڑی سی پریشانی ہے. کہا کیا مسئلہ تھا؟ کہا بس اس نیت سے یہ پروگرام بنایا تھا اور اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دفعہ جو زیارت حسین کرے گا اس کو 70,000 حج مقبولہ کا ثواب ملے گا. تو کہا ہلی تم نے ایک روایت نہیں بیان کی؟ کہا کون سی؟ وہ عورت والی. کہا ہاں میں نے بیان کی تھی. کہا ذرا مجھے سناؤ وہ روایت کیا تھی. وہ جوان کہتا ہے علامہ ہلی سے وہ روایت مجھے سناؤ وہ کیا تھی. اب یہ گھوڑے آمنے سامنے کھڑے ہیں کراسنگ پہ اور باتیں ہو رہی ہیں, سوار کی اور علامہ ہلی. کہا وہ روایت مجھے بھی سناؤ, کیا سناتے ہو؟ کہا قبلہ میں نے سنائی یہ تھی, میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. بات آ رہی ہے سمجھ؟ آپ کی توجہ ہے؟ مقصد دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کی بڑی رعایا تھی, فوجی تھے, نوکر, سب سے سلسلے تھے. اور بادشاہ کا آپ کے ذہن میں تصور آ گیا ہوگا کیا ہوتا ہے. وہ شکار کھیلا کرتا تھا. ایک دن وہ شکار کھیلنے نکلا اور اس دن انہوں نے پروگرام یہ بنایا, چند وزیر بھی اس کے ساتھ جاتے تھے, وہ بھی گھوڑوں پہ شکار کھیلا جاتا تھا, وزیر بھی چند ساتھ تھے. پہلے یہ تھا جب شکار نکلتا تھا کوئی بھی شکار کر لیتا تھا ان میں سے, لیکن آج یہ معاہدہ کر کے چلے کہ جس کے سامنے سے شکار اٹھے گا وہی شکار کرے گا. اب یہ جب جنگل کے قریب پہنچے تو بادشاہ کے سامنے سے ہرن اٹھا. اب بادشاہ کو شکار کرنا تھا. بادشاہ نے اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے دوڑایا, دوڑاتے دوڑاتے بہت دور جنگل میں نکل گیا. بیابان جنگل میں نکل گیا. علامہ ہلی روایت بیان کر رہے ہیں. جنگل میں نکل گیا اور تھک ہار کے وہ ہرن کو بھی نہیں پکڑ سکا, اس کا گھوڑا گر گیا. گھوڑا گر گیا اور وہاں ہی مر گیا. اب یہ سوار جو تھا اس کو بھی زخمی ہوا, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا اور پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے. گھوڑا دوڑا دوڑا کر, جو ساتھی تھے اس کے وزیر وہ پیچھے جنگل سے باہر رہ گئے. اوپر سے شام آ گئی, اندھیرا چھانے لگا. ایسا ایسا رات اندھیری ہوگی اور جنگل بیابان کے اندر گھوڑا مر چکا ہے اور بادشاہ وہاں پڑا ہوا ہے جس سے چلنا اٹھنا مشکل ہے. اس کے بعد کیا ہوا, جب اندھیرا صحیح چھا گیا تو بادشاہ کو ایک چھوٹی سی بتی دیا نظر آیا. تو بادشاہ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر مشکل سے وہاں تک پہنچایا. جب وہاں پہنچا دیکھا ایک ضعیفہ 100-125 سال کی بیٹھی ہے, بال سفید ہیں, اللہ کا ذکر کر رہی ہے. یہ پہنچا اور کہتا ہے ضعیفہ میری ماں کی جگہ ہو تو میں سخت پیاسا ہوں. ضعیفہ نے کہا میں یہاں رہتی ہوں, میرے پاس پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. تو کہا پھر کیسے تمہارا گزارا ہوتا ہے؟ کہا کہ میری کائنات ایک بکری ہے, میں نے ایک بکری رکھی ہوئی ہے, دن کو وہ چرتی ہے, کھانا کھاتی ہے, پانی وہ خود جا کر کہیں سے تلاش کر کے پی آتی ہے, میں شام کو اس کا دودھ ایک پیالی لے کر اس پہ گزارا کرتی ہوں. میری پوری کی پوری, میں اکیلی ہوں, تنہا ہوں, میری پوری کی پوری کائنات کیا ہے؟ ایک وہ بکری. تو صبر کر, میں بھی اس کا دودھ تھوڑا سا لے آتی ہوں, تیری پیاس بجھاتی ہوں. تو اس نے دودھ کا پیالہ نکالا, بادشاہ سلامت کو پیش کیا. اس کو نہیں پتا یہ بادشاہ ہے, پیش کیا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اس کی پیاس کوئی تھوڑی کنٹرول ہوئی لیکن بجھی تو نہ. کہنے لگا پیاس تو کنٹرول ہو گیا لیکن بھوک سے مر رہا ہے.
اب اس نے کہا میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے، البتہ اگر تو بھوکا مر رہا ہے تو میں اپنی کائنات کو تجھ پہ قربان کروں، سبحان اللہ، تو اٹھ میری بکری کو ذبح کر، میں پکاتی ہوں تجھے کھلاتی ہوں۔ اب جو اس کی کائنات تھی، سرمایہ تھا زندگی کا، اس ضعیفہ کا، اس نے وہ بکری ذبح کروائی، کروانے کے بعد اس کو پکا کر کھلا دی۔ رات گزر گئی، صبح سورج نمودار ہوا، طلوع ہوا، وزیر اور مشیر وہ سب بادشاہ کی تلاش میں نکلے پہنچ گئے، اور ہر طرف تلاشی اس کی یعنی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک بلندی پہ آ کے آواز دی اور ہاتھ اوپر کیا کہ میں یہاں ہوں۔ وہ سب وزیر مشیر گھوڑے لے کر وہاں پہنچ گئے، سارا واقعہ سنا، اور بادشاہ سلامت کو انہیں گھوڑے پر بٹھایا، اب واپس لے کے آ رہے۔ بادشاہ نے کہا میں اکیلا نہیں، اس ضعیفہ کو بھی ساتھ لے چلو۔ ایک صلوات پڑھیں آل محمد۔ یہ علامہ علی بیان فرما رہے ہیں، جوان کھڑا سن رہا ہے۔ اب ضعیفہ کو بھی سوار کیا، واپس اپنی بادشاہی میں پہنچا، اپنے اس جو تاج وہ سسٹم تھا اس تخت پہ آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ تمام علماء کو بلایا جائے، جو سیانے لوگ ہیں پڑھے لکھے ان کو بلا کے لاؤ، میرے پاس سب آ گئے۔ ضعیفہ کو بھی اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور بادشاہ نے ان سے سوال کیا، جب وہ علماء آ گئے ان سے کہا کہ اس ضعیفہ نے اپنی کہانی بیان کی کہ اس نے مجھ پر یہ احسان کیا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، قرآن نے کہا۔ بادشاہ عادل تھا، اس کا نام تھا بادشاہ عادل، عدل کرنے والا۔ اس نے کہا علماء سے سوال پوچھا کہ اب میں اس کو کیا دوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کس نے کہا اس کو ایک بکری کے بدلے میں 10 بکریاں دی جائے، کس نے کہا اس کو 100 بکری دی جائے، کس نے کہا اس کو الگ سے گھر بنا کر رکھا جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ سب نے اپنے اپنے جواب دیے۔ جب سب دے چکے تو عادل بادشاہ اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ سب کے جواب میں نے سنے، لیکن یہ نہیں، عادل یہ ہے کہ اس نے ساری کائنات مجھ پر قربان کر کے مجھے بچایا ہے۔ اب میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں اپنا تاج اتار کر اس ضعیفہ کے سر پہ رکھا۔ اب اس نے تاج اتارا، ضعیفہ کے سر پہ رکھا۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا تیرا شکریہ۔ اب یہ ہے اس ضعیفہ نے اتارا، واپس اس کے سر پہ رکھا، کہا میں تیری ماں تو میرا بیٹا۔ جی اب یہاں تک جب یہ پہنچے تو جوان کہتا ہے بس ہلی یہاں رک جاؤ۔ ضعیفہ کی ساری وہ کہانی تم نے سنا لی، واقعہ سنا لیا۔ کہا جوان کہتا ہے ہلی تم نے یہ واقعہ تو بیان کیا، کبھی تو نے یہ نہیں سوچا کہ حسین نے سارا کنبہ دین خدا کے لیے قربان کر دیا؟ اگر حسین نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا، دین خدا نہ ہوتا، تو کیا حسین کی ایک زیارت 70,000 حج سے افضل نہ ہوگی؟ جزاکم ربکم۔ اب علامہ ہلی مطمئن ہوئے، گھر آئے، شکریہ کا نماز پڑھی اور کہتے ہیں امام زمانہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری مشکل کو آسان کیا۔ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر اللہ کے دین کو بچایا ہے۔ آج کی رات بہت مشکل رات ہے، اعمال پہلے سن لیں، پھر ذکر مصائب، وہ بھی بڑا سخت مصائب ہے۔ اعمال آج کی رات کے یہ ہیں، میری مائیں بہنیں بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بہت زیادہ روایات بنو امیہ نے اس شہادت حسین کو چھپانے کے لیے لکھی۔ اللہ ان پہ لعنت، نسلوں پہ لعنت کرے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ رکھا تھا کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن کو سامنے لے آئے اہل بیت کی شان کو کم کرنے کے لیے، لیکن قرآن ان کے قصیدے کی بن کر اترا ہے۔ جی تو کہا 10 محرم یا قرآن پڑھو، اور اس کے علاوہ بدعت یہ کی کہ قبرستان میں چلے جاؤ، اپنی قبروں کو چونا کرو، رنگ کرو، ان پہ مٹی ڈالو، بہت ثواب ہے۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب سنت بنی امیہ ہیں۔
10 محرم کو حسین کا لاشا گرم ریت پر تھا اور یہ لائن اپنی لاشوں کشتوں کو دفن کر رہے تھے. قبرستان میں نہیں جانا ہے. روزہ کل کا روزہ ہمارے فقہ جعفریہ کے اندر حرام ہے, سختی سے منع کیا گیا. پورے مہینے میں روزے رکھو, عاشور نہیں رکھ سکتے. عید والے دن روزہ حرام ہے, جس دن عید ہوگی روزہ نہیں رکھ سکتے, حرام ہے. اور شب عاشور کا جو دن ہے وہ روزہ حرام ہے. کان کھول کر سن لیں سب, کل ہمیں فاقہ کرنا ہے, روزہ نہیں. یہ سب جو انہوں نے حدیثیں گاڑ دی ہیں, ابو ہریرہ کی فیکٹری سے بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا اس کا یہ گناہ معاف ہوگا, اس کو یہ فضائل ہیں, یہ اس کی سلسلے ہیں. یہ سب آل محمد کی دشمنی میں ہے. اور آپ کو یہ جملہ بتا دوں, کل وہی روزہ رکھے گا جو یزید کی سنت پر عمل کرتا ہے, کیونکہ یزید نے اور وہاں جو اس کے جرنیل تھے زیاد جیسے, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ سب روزہ رکھیں. کل جمعہ کا دن ہے, روزہ ہمیں رکھنا ہے اس منت سے کہ ہم حسین کو مار لیں. سورہ یاسین پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جمعہ کی نماز قضا نہ ہو جائے, اس سے پہلے پہلے حسین کو ذبح کر دو. تو یہ روزہ یزید کی سنت ہے. کل کے لیے لکھا ہے جی کہ آپ سرمایہ جمع کرو. یہ بہت ساری یعنی بےہودہ قسم کی روایات ان کتاب میں رکھی ہیں, اور وہ جو برادران بیچارے جن کو نہیں پتا, مولوی جو کہتا ہے وہی سن لیتے ہیں, وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ کل کتنی بڑی مصیبت کا دن ہے. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کل امامہ کھول کے کربلا میں رو رہا ہے. تو کل اگر کسی کی بہت زیادہ مجبوری ہے, اس کو کام پہ ہر حال میں جانا پڑے گا, بہت بڑا نقصان اس کا ہوتا ہے, تو اگر وہ کام پہ جائے گا, کل جو بھی اجرت ملے گی وہ نام حسین پہ سبیل لگا دو, نام حسین پہ دے دو, اپنے جیب میں نہ ڈالنا. کل حتیٰ کہ مال مویشی اگر کسی کے ہیں پاکستان کے اندر یا ادھر, ان کے لیے چارہ بھی امام کہتے ہیں نگد جمع کرو, نہ اکٹھا کرو. کوئی روزی کا کل ہر چیز کو بھول جاؤ, صرف اور صرف تمہارا مقصد اور مرکز نقطہ جو ہے وہ محبت حسین اور حسین کا غم ہونا چاہیے. لہذا کوئی اعمال اس حوالے سے کل عاشورہ کے کہ کوئی روزہ رکھے نہیں, آپ کو فاقہ کرنا ہے. یعنی شہادت امام حسین کے بعد مغربین سے پہلے پہلے آپ نمک سے یا کسی چیز سے اپنا فاقہ شکنی کریں گے. ہم روزہ نہیں بلکہ فاقہ کی نیت کریں گے. اور روزہ ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کر, طلوع آفتاب سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک. تو ہمیں یہ صبح اذان الاکبر پہ فاقہ شکنی شروع کرنی ہے, اور دیگر جس کو آپ کہتے ہیں شہادت حسین, اگر یہاں 12:30 بجے ہے, 1 بجے کا ٹائم ہے, زوال جو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ وہ فاقہ شکنی کریں. آج کی رات کے اعمال بہت زیادہ دعائیں, کیونکہ یہ سنت ہے دعائیں اعمال ان کی جو کربلا میں ان خیموں میں موجود تھی. اور یہ دشمنوں میں لکھا ہے, فوج یزید کے سپاہیوں نے یہ لکھا ہے, ہم ساری رات حسین کے خیموں سے قرآن کی دعاؤں کی آوازیں سن رہے تھے, اور ہمارے دل لرز رہے تھے, کانپ رہے تھے, اس قدر یعنی وہ آوازیں بلند ہو رہی تھی. تو جہاں جتنی یعنی مصائب اور مشکلات زیادہ ہیں, اہل بیت کا شیوا یہ ہے اتنا عمل زیادہ ہو جائے, اعمال زیادہ ہو جائیں. تو آج ایک پہلی جو نماز ہے وہ ہے 100 رکعت نماز. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد. ایک یہ نماز روایات سے ملتی ہے, اور فضائل اور اعمال کی جو کتابیں ہیں مفاتیح جنان وغیرہ سے آپ کو ملے گی. 100 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنی ہے, ایک بار الحمد پڑھنی ہے, اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. باقی رکوع سجود ذکر وہی ہے جو عام نمازوں میں آپ کرتے ہیں. جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو 70 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ مصلی پہ بیٹھ کے کرنا ہے. اگر کوئی عمل کرے گا تو معصومین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حسین کے شہیدوں کے خون میں رنگین کر رہا ہے, اس کے ساتھ وہ شمار ہوگا روزے معاشر. بہت زیادہ فضیلت ہے. دوسری نماز جو ہے اس رات کے آخر پر 4 رکعت نماز ہے, یعنی تہجد سے تھوڑا پہلے 4 رکعت نماز ہے, 2 کر کے پڑھنی ہے. الحمد کے بعد
سورہ الحمد پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ چاروں کل، یعنی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی اور 10 مرتبہ چاروں کل جو ہیں چاروں کو وہ ریپیٹ کیے جائیں گے۔ باقی رکوع سجود کریں گے۔ جب یہ نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص مصلی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، اس کا بھی ثواب 2000 حج کے برابر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو نماز ہے وہ نماز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بھی 4 رکعت نماز ہیں، 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ الحمد 1 مرتبہ پہلی رکعت میں اور اس کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص۔ زیادہ تر علماء یہ نماز شب عاشور پڑھتے ہیں اور مومنین ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے۔ 4 رکعت نماز 2 کر کے، ایک بار الحمد اور اس کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد ہر رکعت میں۔ جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو مصلی پر بیٹھ جائیں، 100 دفعہ درود بھیجیں آل محمد پر، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ سورہ قدر کی اگر تلاوت کر سکیں یا قرآن کی کوئی سی بھی سورہ کی تلاوت کر سکیں، اور سب سے زیادہ ثواب جو آج کی رات کا ہے وہ دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام مظلوم کربلا پہ لعنت۔ اب یہاں یہ واجب نہیں ہے، یہ سارے اعمال مستحب ہیں۔ اب یہاں آپ کی مرضی ہے، سب سے ضروری جو چیز ہے وہ شب بیداری ہے، رات کو جاگتے رہنا ہے، اور مقصد جاگنے کا یہ ہو کہ ہم کربلا والے جاگ رہے تھے اس لیے جاگ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ان کے ساتھ مشہور فرمائے۔ اس کے بعد اگر آپ نے جاگ کر رہنا ہے تو اگر 2-4 دوست مل جائیں اور آپس میں گپیں لگانی شروع کر دیں جیسے کہ ماحول ہوتا ہے ہمارا، تو اس جاگنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یاد حسین اور آل حسین کے سلسلے میں جاگنا ہے، اور ذکر خدا اور ذکر رسول اور ذکر اہل بیت میں گزارنا ہے وقت۔ چاہے آپ ماتم داری کریں، نوحہ پڑھتے رہیں، چاہے آپ قرآن پڑھتے رہیں، چاہے آپ کوئی بھی تسبیح پڑھتے رہیں، چاہے آپ اپنی زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں وہ دہراتے رہیں، مقصد یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور کربلا والوں کا ساتھ دینا۔ اس کے بعد جب آپس میں ایک دوسرے کو ملیں تو باقاعدہ پرسا دیں، سادات کو بھی پرسا دیں، مومن کو، مومنات کو پرسا دیں۔ عربی کے لفظ بھی ہیں، اگر وہ نہیں یاد کر سکتے تو اس طرح جیسے حق بنتا ہے دنیا میں آپ جا کر لوگوں کے گھروں میں کہتے ہیں یار تیرا جوان بھر گیا، ہم افسوس کرنے آئے ہیں، تو اس طرح پرسا دیں مولا کی اولاد کا۔ اس کے بعد ذکر خدا میں یعنی صبح کریں، صبح اذان علی اکبر ہوگی، زیارت عاشورہ پڑھی جائے گی، زیارت وارث پڑھی جائے گی، دعائے القما پڑھی جائے گی، اور اذان علی اکبر پہ مصائب بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اذان کے فوراً بعد ماتم داری بھی ہوگی۔ تو یہ سارے اعمال ہیں، لیکن ہمارا مقصد اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اب سے لے کر شام غریباں تک کم از کم ہمیں اپنے چہروں کو بھی اس طرح بنانا ہے جس طرح ایک غم ظاہر ہو، اور اپنا ہر اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اس طرح بنانا ہے کہ یقیناً آج ہمارے گھر سے بدتر کے لاشیں اٹھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ساری محرم 10 دن محنت کرتے رہیں اور آج کی رات ہم ان اعمال کو ضائع نہ کر دیں، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سلسلہ ہم سے نہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت ہو گیا بہت، آپ کو زحمت دی، بس چند جملے آپ مجھ سے سماعت فرمائیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس شہزادے کا مصائب کیسے آپ کو سناؤں۔ پیاس کی شدت سے اکبر نے تڑپ کر دیکھا، پیاس کی شدت سے اکبر نے تڑپ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزے کو کہیں بار الٹ کر دیکھا۔ خدا نے بھیج دی بعد نبی حسین کے گھر، خدا نے بھیج دی بعد نبی حسین کے گھر، رسول ادھر گئے اکبر ادھر آئے۔ خدا نے بھیج دی بعد نبی حسین کے گھر، رسول ادھر گئے اکبر ادھر آئے، غم فراق کا شکوہ رہا نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔
یہ حسین کے گھر وہ بیٹا آیا جسے شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں. اور بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ دور دور سے لوگ عراق کے، شام سے، سعودیہ سے سفر کر کے مدینے آیا کرتے تھے. محلہ بنی ہاشم میں آ کر لوگوں سے پوچھ کر وہ اس دروازے تک پہنچتے تھے جو دروازہ حسین تھا. آ کر نوک کرتے تھے، کھڑکھڑاتے تھے. جب مولا دروازہ کھول کے باہر آتے تھے، سلام کرتے تھے تو مولا فرماتے تھے کیا خدمت کریں آپ کی؟ تو کہتے تھے مولا آپ ذرا اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو بلائیں، ہم اسے دیکھنے آئے ہیں، اس کی زیارت کرنے آئے ہیں. مولا ہم نے سنا وہ ہو بہو رسول کی کاپی ہے، رسول کی شکل والا ہے، رسول کی شبیہ ہے. ہم نے اپنی زندگی میں تو رسول کو نہیں دیکھا، ہم اس کی شبیہ کو دیکھ رہے ہیں. 18 سال تک جزاکم ربکم. جوانوں کوشش کرنا، ضعیف بچے روئیں یا نہ روئیں، تمہیں آج کوشش کرنا. اکبر کو یاد ضرور کر، یہ جوانی جو تمہیں ملی ہے نا، یہ اکبر کا صدقہ ہے. 18 سال بی بی نے اکبر کو اس طرح پروان چڑھایا جیسے شریف مائیں اپنی بیٹیوں کو پردے میں پروان چڑھاتی ہے. جب بھی مدینے میں اکبر و عباس نکلتے تھے تو اکبر کے چہرے پہ نقاب ہوا کرتی تھی کہ کسی بد نظر کی میرے اکبر کو نظر نہ لگ جائے. سوال کرتا ہوں کیا اکبر نظر سے بچ گئے؟ 10 محرم حسین کے سارے جانسار سو گئے. جناب علی اکبر اور جناب عباس کی شہادت میں بہت ساری روایتیں ہیں. کسی کتاب مقتل نے لکھا ہے کہ عباس کی شہادت پہلے ہے اکبر کے بعد، کس نے لکھا ہے کہ نہیں اکبر کی پہلے ہے جناب آنا محمد عباس کے بعد. بلکہ وہ وقت آیا کہ حسین سب کو میدان کربلا میں ان کی لاشیں جمع کر کے رکھ چکے ہیں. جوان بیٹا کہتا ہے بابا مجھے اجازت نہیں ملے گی. کہا اکبر ہاں ضرور، میرا لال جاؤ، جا کر اپنی ماں سے اجازت لے آؤ. جناب اکبر آئے اپنی پھوپھی سے، پھوپھی کے پاس آئے کیونکہ پھوپھی نے پالا تھا. اکبر ماں پھوپھی کو سمجھتے تھے. پھوپھی بیٹھی ہوئی ہیں خیمے میں، کبھی قاسم کا ماتم کر رہی ہیں، کبھی عباس کے بازو کو رو رہی ہیں. آ کر اکبر لیٹ گیا. 18 سال کا کڑیل جوان ہے، لیٹ کر اپنا سر پھوپھی کی گود میں رکھا اور کہتے ہیں پھوپھی جان مجھے پیار کیجئے، مجھ سے باتیں کیجئے نا. امام حسین خیمے کے باہر کھڑے ہیں. کہتے ہیں اکبر پھوپھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو. تہذیب دیکھیے، اور اکبر جس طرح اپنے باپ سے محبت کرتے تھے نا، اس کی مثال نہیں ملتی. کہا پھوپھی ایک سوال ہے. کہا بیٹا پوچھو. کہا پھوپھی جان آپ یہ بتائیں آپ کا شان زیادہ ہے یا میری دادی زہرا کا شان زیادہ؟ بی بی تڑپ گئی ایک بار کربلا کے اس میدان، اس خیمے میں. کہتی اکبر یہ بھی کوئی سوال پوچھنے والا سوال ہے؟ کہاں میری ماں فاطمہ، کہاں میں زینب، میں تو اس کی ایک کنیز ہوں. اب اکبر کہتا ہے پھوپھی میں مقصد پہ آ گیا. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اگر آپ کنیز ہیں اس کی تو حسین سردار افضل ہے نا، تو مجھے اجازت دیں نا میں حسین پہ قربان ہو جاؤں. جزاکم ربکم. اجازت مل گئی. بابا کے پاس آئے بڑے خوش اکبر. 3 دن کے یہ بھی پیاسے ہیں، 3 دن کے یہ بھی بھوکے ہیں، یہ بھی بابا کے ساتھ کہیں لاشیں اٹھاتے رہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہمت نہیں ختم ہوئی. ہمت کمر ٹوٹ رہی ہے لیکن ہمت نہیں ٹوٹ رہی. بابا کے پاس ہے، کہتے ہیں بابا مجھے اجازت مل گئی ہے. حسین فرماتے ہیں کس سے اجازت؟ کہا پھوپھی زینب سے. کہا اکبر اس نے تو تجھے پالا ہے، تیری اصل ماں تو لہلا ہے. ایک بار اکبر نے یہ سنا. کہا بابا مجھے وہاں سے اجازت لینی پڑے گی. کہا اکبر جاؤ نا، 18 سال سے لیلا منتھے مان رہی ہے، کب میں اکبر کی زیارت کروں گی، کب میں اکبر کو دیکھوں گی. اب اکبر چلے، خرامہ چلے. ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں.
پھوپھی کے پاس ہے. پھوپھی آپ میرے ساتھ چلیں نا, میں ماں کے پاس جا رہا ہوں, اس ماں کے پاس جس نے 18 سال سے یہی دعائیں کی ہیں. وہ وقت آئے اکبر میرے سامنے بیٹھے, میں اکبر کی زیارت کروں. جب خیمے میں پہنچے تو بی بی قرآن پڑھ رہی ہے, مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک بار آواز دی, اماں میں اکبر تیری خدمت میں آیا ہوں. لیلا تڑپ گئی, یا خدا تیرا شاہ کیا, اجازت مانگی. کہا اماں مجھے اپنے باپا پہ قربان کر دینا, اماں مجھے حسین پہ قربان کر دے. اجازت مل گئی. اکبر آئے. اب بہن اور بھائی جو تھے نا, تو یہ خیمے میں جمع ہیں. اسی خیمے میں جناب علی اکبر ہیں, شبیہ رسول, اور یہ بہن اور بھائی مل کر اکبر کو تیار کر رہے ہیں. بہن آبا کے بٹن بند کر رہی ہے, حسین بسم اللہ پڑھ کے اپنا امامہ جو تھا نا, اپنا امامہ وہ اکبر کے سر پہ یہاں سے رکھا. حسین نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ جزاکم ربکم. امامہ باندھ دیا, بیٹے کو تیار کیا اور فرماتے, بیٹا اکبر یہ امامہ تیرے نانا رسول اللہ کا ہے. اکبر جاؤ, خدا حافظ, جاؤ سب بیبیوں سے مل لو, سکینہ سے مل لو, سب بیبیوں سے ودا کر لو. ہو سکتا ہے میں تیاری پڑھ سکوں, آگے نہ جا سکوں. اکبر خیمے میں آئے, سب بیبیوں سے ملے. ہر ایک بیبی نے نبی کی آخری زیارت کی. اکبر کو خدا حافظ کیا. جو تبری والا نا, تاریخ لکھنے والا ہے, وہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک خیمے کا پردہ کہیں بار اٹھتے اور بیٹھتے دیکھا. یعنی اکبر ایک بیبی سے ودا کر کے آخری سلام کر کے جب خیمے کا پردہ اٹھا کے باہر قدم رکھتے ہیں, پھر آواز آتی ہے, اکبر ایک بار مل تو لو. اکبر تجھے پھر کہاں دیکھیں گے ہم. اسی طرح کافی وقت لگ گیا اور حسین انتظار میں کھڑے ہیں, اشقیاء انتظار میں کھڑے ہیں. حسین اگر کسی کو جنت بھیجنا ہے تو جلدی بھیج اس کو, دشمن تانے دے رہے ہیں, حسین انتظار کر رہے ہیں. اکبر کبھی باہر آ رہے ہیں, کبھی اندر جا رہے ہیں. اب حسین کافی جب وقت گزر گیا نا, اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے, کیونکہ غازی چلا گیا تھا نا, کمر ٹوٹ گئی تھی, ہاتھ رکھ کے آگے بڑھے. آواز دے کے کہتے ہیں, میرا لال اکبر بیٹا اب آ جاؤ, بہت دیر ہو گئی ہے, دشمن تانے پہ دے رہے ہیں. اکبر خیمے سے تاریخ کے یہ جملے ہوں, جوانوں رونے والوں, اکبر کا ماتم کرنے والوں, تاریخ کے یہ جملے ہیں. اکبر اس طرح خیمے سے باہر آئے جس طرح کسی جوان کا لاشا قیام سے باہر آ رہا ہو. جزاکم ربکم. باہر آئے, اب چلے بابا کے پاس آئے. بابا نے زین کی رکاب پکڑی. ضعیف باپ نے جوان بیٹے کو سوار کیا. اکبر خدا حافظ. اکبر چلیں, چند قدم چلے تھے, یہ پیچھے سے ایک مستور کی آواز آئی, اکبر اکبر تجھے دادی زہرا کا واسطہ, ذرا رک جا. اکبر رکے, دیکھا تو چھوٹی سی بچی ہے جس 4 یا 5 سال کا جس کا سن ہے, تڑپتی ہوئی آ رہی ہے. اکبر مجھے چھوٹا سمجھ کر نہیں ملتی. گھوڑے سے اترے, سکینہ کو ہاں اپنے سینے سے لگا, خدا حافظ کیا, پھر سوار ہو کے چلے. چند قدم چلے تھے, ایک بار سادات کی جو دائی ہے فضا کی آواز آئی, اکبر اکبر لال ذرا رک جاؤ. اکبر رکے, کہا اکبر واپس نہ آؤ, آپ کی مرضی ہے, گھوڑے سے نہ اترو, میں نہیں کہتی. اکبر میں اس خیمے کی چادر کو پیچھے کرتی ہوں, تم ذرا خود دیکھ لو, آگے تمہاری مرضی, واپس آؤ یا نہ آؤ. کیا دیکھا رونے والوں اکبر نے, ایک 24 سال کا ضعیف ہے, عصا ہاتھ میں ہے, مشکل سے قدم آگے بڑھا کے کہتا ہے, اکبر وہ میں تیرا بیمار بھائی ہوں, مجھے مل کے نہیں جاؤ گے. اکبر جلدی سے گھوڑے سے اترے, دوڑ کر
بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی نے سینے کو سینے سے لگایا، دونوں بھائی ملنے لگے۔ تھوڑے سی دیر گزری، حسین کہتے ہیں بس میرا سجاد، بس میرا اکبر، جزاکم، سائی کاٹ لیں، ہم مسلسل نہیں رو سکتے، یہ رب اکبر کی قسم ہم مسلسل نہیں رو سکتے۔ یہ سجاد کا کمال ہے، یہ سکینہ کا کمال ہے۔ بس یہ دونوں بھائی ملے، اب چلنے لگے تو جناب سجاد کہتے ہیں اکبر اکبر ایک احسان مجھ پر کرو۔ کہا بھیا سجاد کیا احسان کروں؟ کہا اکبر یہ تلوار مجھے دے دو، میں میدان میں جاؤں گا لڑنے کے لیے۔ اکبر مہربانی کرو، مجھ بیمار پر احسان کرو، میں میدان میں چلا جاتا ہوں، تم پھوپھیوں کے ساتھ شام چلے جاؤ۔ جزاکم ربکم۔ بس یہ آخری بار اکبر سوار ہوئے، حسین نے ودا کیا۔ بس اور رونے والوں، بس آخری جملے ہیں، مجھ میں وہ طاقت و سکت نہیں ہے۔ اکبر کی شبی بھی آئے گی، اس کو بھی اٹھانا جس کو حسین نہیں اٹھا سکے۔ اکبر آگے بڑھے، حسین نے خدا حافظ کیا۔ اب علی اکبر کی خود یہ روایت ہے، یہ جملے ملتے ہیں جب تک زندہ ہیں، جو میرے مولا نے کہا وہ راوی نے نوٹ کیا۔ اکبر کا اپنا جملہ ہے، ایک بار میں نے مڑ کر جو دیکھا، مجھے گھوڑے کے ساتھ ساتھ کوئی آواز آ رہی تھی، جب مڑ کر دیکھا میرا ضعیف باپ وہ میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ میں نے گھوڑا روکا، میں نے کہا بابا ابھی تو آپ نے مجھے خدا حافظ کہا تھا، بابا ابھی تو آپ نے مجھے اجازت دی تھی۔ کہا اکبر ایسے نہیں، آج تیرا بھی کوئی جوان ہوتا پھر تجھے پتا چلتا کہ جوان کو کیسے موت کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ اور رونے والوں تمہاری آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں، خدا ان پر رحم فرمائے۔ آئے زینب کو تو کسی نے رونے بھی نہ دیا۔ اکبر میدان میں آئے، صبر نہاد حسین صبر، ایک جملہ اور سنیے۔ اکبر میدان میں آئے، رسول کی شبیہ ہے، امامہ رسول کا ہے، گھوڑا دادا علی والا ہے۔ جب اشکی آگے سامنے آئے، آ کر رجز پڑا، علی کا خون تھا، نام بھی علی ہے۔ آگے بڑھ کر دشمنوں پہ وار کرنا شروع کیا، کوفے والے کو کوفہ دکھائی دینے لگا، شام والوں کو شام کی سرحد دکھائی دینے لگی۔ ایک بار میدان خالی ہو گیا، اکبر کافی آگے تک گئے، ہر کو جب بھاگ گیا، ایک بار موقع ملا، پھر بابا کی خدمت میں آئے، آ کر سلام کیا، زخمی ہیں تھوڑے، بابا کی خدمت میں آ کر سلام کیا، کہتے ہیں بابا میری ایک خواہش ہے۔ فرمایا اکبر جوان بیٹا، زندگی کی آخری خواہش؟ اکبر کیا خواہش ہے؟ بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو میدان میں زندہ کسی کو نہیں دینے دوں گا۔ اب امام نے کیا کیا؟ روایت اور رونے والوں، امام نے اپنی انگوٹھی اتاری، پہلے کہا اکبر اپنی زبان میری زبان پہ رکھو، اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ جوان بیٹے نے باپ ضعیف کے منہ میں زبان رکھی، فوراً کھینچ لی، تڑپ گیا، کہتا ہے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے۔ اب مولا نے کیا کیا؟ ایک مندری تھی امام کے ہاتھ میں، اتاری، اکبر اس کو منہ میں رکھو، تھوڑا تمہیں سکون ملے گا، بس اکبر برداشت کرو، صبر کرو، تھوڑی دیر کے بعد تمہارا دادا تمہیں کوثر سے سیراب کرے گا۔ اکبر نے پھر اجازت لی، پھر میدان میں آئے، ہر طرف سے یہ جمع ہو کر ایک اعلان کیا گیا کہ یہ علی ہے، علی کا پوتا ہے، حسین کا علی اکبر بیٹا ہے، جو مصطفیٰ کی شکل والا ہے، نورانی ہے، اس کو ہر طرف سے گھیر لو، جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ مارے۔ ہر طرف سے مارنا شروع کیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ پھینکا، کسی نے گرز کا وار کیا، ایک لہین آگے بڑھا، وہ برچی کا پھل اکبر کے سینے میں اتار دیا۔ جزاکم ربکم۔ اب جب برچی کا پھل اکبر کے سینے میں اترا، ایک بار خیمے کی طرف منہ کیا، فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ بابا میں گھوڑے سے اب اترنے لگا، اب اکبر گھوڑے سے اترنے
مرنے سے پہلے میرے مولا کے شہزادے نے کیا کیا؟ کہا گھوڑے سے نہ گروں، اپنے دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں ڈال دیے، کہا میرے گھوڑے مجھے بابا کے پاس لے جا۔ ایک اور لہین آگے بڑھا، اس نے ایسا وار کیا اکبر گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین کربلا پہ آئے، کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا۔ حسین ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑے تھے، بس یہ آخری جملہ ہے، علی اکبر کی شبیہ آنے والی ہے۔ ایک ٹیلے پہ کھڑے تھے، حسین کی نظر اکبر پر تھی، اور ادھر خیمے میں، خیمے کے در پہ علی کی بیٹی کھڑی، اس کی نظر حسین پہ تھی، اور ادھر خیمے کے اندر لہلا مسلح پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظر زینب پہ تھی۔ اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، زینب دروازے پہ گری، آئے لہلا سجدے میں گری۔ اب جب حسین کو پتا چلا میرا نور نظر اور میری آنکھوں کا نور اکبر لہ چکا ہے، اب حسین نے اٹھ کر دوڑنے کی کوشش کی۔ راوی لکھتا ہے چند قدم حسین دوڑے، اب دوڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، آنکھوں کا نور گم ہو گیا، حسین زمین کربلا پہ گر گئے۔ اب کیا ہوا؟ راوی لکھتا ہے حسین نے اکبر کی لاش کی طرف جب چلنا شروع کیا تو اس نے مثال پیش کی، اس طرح چلے، اس طرح چلے جس طرح ایک سال کا بچہ، سال کا بچہ جس میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، اپنی کونیوں اور اپنے گھٹنوں کے باہر چلنے کا کوشش کرتا ہے، اس طرح حسین نے چلنا شروع کیا۔ ابھی اکبر کی لاش کچھ فاصلے پر تھی، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، آواز دے کے کہتے ہوں میرا لال اکبر، او میرا لال اکبر مجھے جواب دو۔ ایک بار آواز آئی بابا یہ آپ کی دائیں طرف پڑا ہوا ہوں۔ حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے، آ کر اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اکبر کہتے ہیں بابا ایک آخری خواہش ہے۔ فرمایا کیا خواہش ہے؟ کہا میری لاش کو خیمے میں لے چلیں، میں پھپھے کی آخری زیارت کر لوں، میں ماں لہلا کی آخری زیارت کر لوں۔ حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں کی طرف رکھا، ایک سر کی طرف رکھا، ضعیف باپ ہے، جوان بیٹا ہے، اکبر کو اٹھانے کی حسین نے کوشش کی، یا علی ادرکنی کہہ کے حسین اٹھانے لگے لیکن نہ اٹھا سکے، ہاتھ کانپ گئے۔ دوسری بار کوشش کی، نہ اٹھا سکے۔ تیسری بار کہتے ہیں اکبر اکبر تم میری مدد کرو نا، تم جوان ہو نا، تم اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈالو، کوئی سہارا تم دو، کوئی سہارا میں دیتا ہوں، میں تمہیں خیمے لے جاؤں۔ اس طرح کوشش کی لیکن اگلی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گلے پہ رکھا، دوسرا نہ رکھ پائے۔ امام فرماتے اکبر دوسرا ہاتھ، کہا بابا میری مجبوری ہے۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا ظالم نے برچی کا پھال وہ میرے سینے میں توڑ دیا ہے۔ جزاکم ربکم۔ بس آخری جملہ رونے والوں، وہ اکبر کا مصائب رونے والوں، یہ وہ مصائب ہے جس پہ پہاڑ بھی روتے ہیں اور جس پہ چرند بھی روتے ہیں، جس پہ حسین آج تک قبر میں رو رہے ہیں، جس پہ امام زمانہ رو رہے ہیں، اس جوان کے مصائب ہے۔ اور رونے والوں اب حسین کو جب پتا چلا نا وہ میرے لال کے سینے میں ظالم نے برچی کا پھل توڑا ہوا ہے، امام حسین نے کیا کیا؟ اکبر کو زمین پہ لٹا دیا اور ایک بار اپنا دایاں زانو اکبر کے سینے پہ رکھا اور کہتے میرا لال صبر کرنا، میں برچی کو ہاتھ ڈال کر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار حسین نے ہاتھ ڈالا، ایک طرف نجف کی طرف دیکھا، کہتے ہیں یا علی ادرکنی، او بابا جان، او خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے کلیجے سے وہ برچی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے۔ یا حسین، آئے حسین، واہ حسین، واہ غریب، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، سب بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،
Ya Hussein, 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 Sab bolo Ya Hussein, 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 Ya Hussein.